قائم ولا يحسن نعماه العدل ولا يوجه حقه المجتهدون الذي لا يدركه الحمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعم موجود ولا جنون ممدود فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين ورحمة للعالمين الأمي المكي المدني القرشي الأقطعي الطهام السيد البرية السراج المطيع الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بعبد المدينة عبد المودة الرسول المصدق الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد غالبين على كل غالب مغلوب على كل طالب مشارق والمغارب مولانا مولى الكونين أبي الحسن والحسين علي بن أبي طالب اللهم صل على محمد وآل محمد أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين والمظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون محمد اللهم صل على محمد وآل محمد سلوات کے ذہن میں دو باتیں یاد آئی کہ اس موضوع سے پہلے اس بات درس کر اس قدر سلوات بھیجنے اور پڑھنے کا ثواب اور اللہ عالم نے رکھا بنی اسرائیل میں ایک شخص کا قتل ہو جاتا ہے بنی اسرائیل موسیٰ کے پاس آ کر کہتے ہیں موسیٰ ہمیں اس قاتل کا پتہ چاہیے کہ کس نے اس مقتول کو قتل کیا ہے آپ خدا سے پوچھو تو پروردگار عالم حضرت موسیٰ کو وحی بھیج کر کہتا ہے موسیٰ اگر تمہیں اس قاتل کا پتہ جاننا چاہتے ہو تو فلاں قریے میں فلاں گاؤں میں ایک نوجوان ہے اس کے پاس ایک گائے ہے تمہیں اسے لا کر ذبح کر کر اس کا خون اس مقتول پر مرنا ہوگا خود مقتول اٹھ کر کہے گا قاتل کو اب جب وہ جوان کے پاس آئے بنی اسرائیل گائے خریدنے کے لیے تو وہ جوان بہت ہی مفلس اور فقیر ہے لیکن اس کا ہر روز اور شب و روز کا کام یہ ہے کہ وہ سلوات پڑھتا ہے محمد و آل محمد کے درود اس سلوات کی اس کے اس دل کی اس سلوات کی ثواب کے خاطر خدا عالم نے ان بنی اسرائیل کو اس کی طرف رجوع بھیجا ان کی طرف اب جب وہ گائے خریدنے آئے تو اس نے اس کی ماں سے اس نے جو مشورہ کیا تو اس نے قیمت بہت زیادہ بتا دی تاکہ ایک کھال میں جتنے درہم و دینار ڈال سکتے ہو ایک گوری اتنی جو ہے تو درہم و دینار دو گے تو میں تمہیں یہ گائے تمہارے حوالے کروں گا بنی اسرائیل مجبور ہوئے اور انہوں نے اس قدر ان کو اس قیمت دے کر وہ گائے ان سے لے لی اور ادھر یہ جو مفلس اور فقیر انسان دولت مند بھی ہو گیا اس سلوات کے بنا پر اب جب یہاں گائے کو ذبح کیا گیا اسے قتل کیا گیا ذبح کرنے کے بعد اس کا خون جب مقتول پہ لگایا گیا تو مقتول اٹھ کر جو ہے اپنے قاتل کا پتہ بتا دیتا ہے کہ میرے ماموزاد نے مجھے قتل کیا ہے
اب علماء یہاں کہتے ہیں تعجب کس چیز کے اوپر ہے؟ تعجب کس چیز کے اوپر ہے کہ مقتول نے اٹھ کر جو قاتل کا پتہ بتایا ہے، یا تعجب اس فقیر انسان کے اوپر ہے جو محمد و آل محمد کے اوپر صلوات بھیجا کرتا تھا؟ درود پڑھ دے محمد صلوات کے خاطر پروردگار نے ایک ایسا بہانہ دے کر اسے بنی اسرائیل ان کے پاس بھیجا اور اسے دولت مند کر دیا۔ اسی طریقے سے شب معراج پیغمبر اسلام آسمان میں جب تشریف لے گئے ہیں، معراج میں جب تشریف لے گئے ہیں، تو آپ نے وہاں پر ایک ایسے ملک کو دیکھا عزیزو کہ جس کے کئی انگلیاں ہیں، 1000 ہاتھ ہے اور 1000 انگلیاں ہیں، اور وہ کچھ شمارش کر رہا تھا، گن رہا تھا۔ پیغمبر اس کے قریب آئے، اس سے کہنے لگے کہ بھائی تمہارا کام کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے یا رسول اللہ میرا کام یہ ہے کہ آسمان سے جو بارش نازل ہوتی ہے ان کے قطروں کو میں شمارش کرتا ہوں، جتنے قطرے آسمان سے زمین پر آتے ہیں اس کا حساب میرے پاس ہے، اور روایات کہتی ہیں عزیزوں کہ ہر قطرے کے ساتھ ایک فرشتہ نازل ہوتا ہے، ہر قطرہ ایک فرشتہ لے کر آسمان سے زمین پر آتا ہے، اس لیے باران کو باران رحمت کہتے ہیں۔ لیکن یہی ملک آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ لیکن ایک چیز کی میں شمارش نہیں کر سکتا، میں ان باران کے قطروں کی تو میں شمار کر لے سکتا ہوں، لیکن ایک چیز کا شمارش میں نہیں کر سکتا، ایک چیز کا میں حساب نہیں لگا سکتا، وہ یہ ہے کہ جب آپ کے چاہنے والے ایک جگہ بیٹھ کر جب آپ پر صلوات بھیجتے ہیں تو میں اس کا حساب نہیں گن سکتا۔ یہ ہے صلوات کی فضیلت۔ اور بہت ساری روایتیں بھی درود پر بہت ساری ہیں، صرف کینہ بھی جو ہے انسان کا جاتے رہتا ہے۔ کل کی جو گفتگو ہوئی تھی عزیزو شہداء کے بارے میں، لا تحسبن قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، تم گمان بھی نہ کرنا کہ جو اللہ کے نام میں قتل ہوئے ہیں انہیں مردہ مت سمجھنا، کہنا اور ہے سمجھنا اور ہے۔ شعور کی جب منزل ہوتی ہے تو سمجھنے کی وہاں پر منزل ہوتی ہے۔ کہنا جیسے دوسری آیت میں نے کہا لا تقولوا، یعنی تم مت کہو کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہوئے، مردہ مت کہو۔ لوگوں نے کہا کہ تہذیب ہے، یہاں پر مردہ نہیں کہنا ہے، تہذیب کہا ہے لوگوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی آیت کے آخر میں لا تشعرون، وہ شعور نہیں رکھتے بلکہ شہید زندہ ہیں اور وہ اللہ کے نزدیک رزق پا رہا ہے۔ یہ جو آیت میں لفظ آیا ہے عند ربہم، عند ربہم یرزقون کا جو لفظ آیا ہے، اس میں استاد توکل حفظ اللہ جو آج بھی میں موجود ہے بہت ہی پائے کے استاد ہے، استاد توکل۔ اسی کے ذہن میں جب ان کی تفسیر اور ان کے سن رہا تھا ان کے درس کو، تو انہوں نے بہت پیاری بات یہاں پر کہی ہے کہ تمام عالمین اسماء پروردگار کا ایک عمل ہے، ہر اسم اس کا ایک مظہر ہے۔ اسماء خدا کو آپ دیکھیں، اسماء صفات خدا جیسے رحیم، کریم، غفور، یہ سب اسماء پروردگار ہیں۔ اور اللہ جو نام ہے، اللہ جو لفظ جلالہ بھی ہے، یہ تمام اسماء کو شامل کیے ہوئے ہیں۔ لفظ اللہ ذات پر فقط ذات خدا پر دلالت کرتا ہے، لیکن رحمان اور رحیم یہ صفات پروردگار ہیں۔ آپ کسی کا بھی نام رحمان اور رحیم رکھ سکتے ہیں، غفور رکھ سکتے ہیں، کریم رکھ سکتے ہیں، لیکن اللہ نہیں رکھ سکتے۔ اگر اللہ رکھیں گے تب ایک اضافے کی ضرورت پڑے گی، عبداللہ رکھا جا سکتا ہے، لیکن خود لفظ اللہ کسی انسان کا نام نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ چونکہ لفظ اللہ وہ اسم ذات ہے جو تمام صفات کو شامل کیے ہوئے ہیں۔ اس میں رحمانیت بھی آ گئی ہے، رحیم بھی آ گیا ہے، کریم، غفور، جتنے اسماء پروردگار ہیں۔ جوشن کبیر میں 1000 نام آئے ہیں، جوشن کبیر جو ہم پڑھتے ہیں شبائے قدر میں 1000 نام جو خدا عالم اس کے اندر آئے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اسم اعظم جو خدا کا نام ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اسم اعظم سے قریب ہے۔ بسم اللہ اس قدر اسم اعظم سے قریب ہے جس طریقے سے آپ کی آنکھ کی سفیدی سیاہی سے قریب ہے۔ اس بسم اللہ ہر کام میں، ہر کام کے شروع میں جو ہم کہتے ہیں جو کام بسم اللہ سے شروع نہیں ہوتا وہ ابتر ہو جاتا ہے، ناقص ہو جاتا ہے وہ کام۔ ہر کام کو بسم اللہ سے شروع کرنا چاہیے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں
کہ یہ جو شہداء رائے حق میں جو آتے ہیں جہاد کرنے کے لیے، وہ تربیت شدہ اسم خدا کی، یعنی تربیت یا رب ہے، یا ربی کے تحت تربیت میں یہ لوگ پرورش پاتے ہیں، وہ عالی مقام ہے۔ یا رب جو ہم کہتے ہیں، رب کے معنی ہے تربیت، مربی۔ گویا شہداء اللہ کے مربی ہیں، یعنی ان کا جو مربی ہے وہ پروردگار ہے، ان کا جو استاد مربی ہے، استاد۔ اگر اپنے معنی میں یہ تدبیر، تربیت، یہ رب کے معنی میں۔ رب ایک عمومیت نام ہے عزیزو، رب کا لفظ عمومیت ہے۔ گھر کے بڑے خاندان ہے، جیسے باپ ہے، اس کو بھی آپ رب کہہ سکتے ہیں، لیکن رب یا رب بذات تو خدا ہی ہے، لیکن رب جو پروردگار ہے وہ رب الارباب ہے، اربابوں کا رب ہے۔ وہ باپ کو بھی رب کہہ سکتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ ہماری جو کھانے ہونے کی جو چیزیں، ہمارا جو خرچہ ہے وہ ان کے ہاتھوں میں رہتا ہے، اس لیے ان کو رب کہا جاتا ہے۔ وہ پالتے ہیں بچوں کو، اس لیے ان کو رب کہتے ہیں۔ تو عزیزو، اگر کوئی انسان یہ چاہے کہ انوار خمسہ یا اہل بیت کی جو ہے ان کی معرفتی نورانی حاصل کرنا چاہے تو اس یا ربے کے تحت میں آنا ہوگا، اس قدر اپنا تزکیہ نفس کر کے اس مقام تک لانا ہوگا تاکہ ہم یا رب کی تربیت کے نیچے آ جائیں۔ شہداء جو آئے ہیں یہ یا رب کی تربیت کے نیچے آئے ہیں۔ خدا چاہتا تو اندہ ربہم کی جگہ اندہ اللہ کہہ سکتا تھا، وہ اللہ کے نزدیک کہہ سکتا، لیکن اللہ کا لفظ خدا نے استعمال نہیں کیا، اندہ ربہم کہا۔ یہ رب کے تحت میں ہے، یا ان کا مربی خدا ہے۔ جو بھی میدان جنگ میں آتے ہیں خدا ان کا مربی ہوتا ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ جب سورہ فجر میں ہم پڑھتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، الی ربک، ارجعی الی ربک، رب آیا ہے۔ خدا چاہتا تو کہہ سکتا تھا الی اللہ، اللہ کی طرف آؤ، لیکن خدا نے نہیں کہا کہ میری طرف، کہا الی رب، وہ رب کے جو تمہیں مربی ہے، جو تمہارا مربی ہے، جو تمہارا پالنے والا ہے، جو تمہارا تربیت کرنے والا ہے۔ ایک درود پڑھ لیں محمد۔ یہ اندہ ربہم میں ایک لطیف نکتہ ہے، شاید میں اس کو واضح کر پایا نہیں معلوم، لیکن ایک بہت ہی لطیف نکتہ یہ ہے کہ آئمہ معصومین تحت یا رب ہے، یعنی یہ پرورش کنندہ ہے، یہ پرورش پانے والے ہیں اللہ کے، اللہ نے انہیں پرورش کی ہے۔ اور اس کے بعد جو بیان ہوا تھا کہ خداوند عالم زندوں سے خطاب کر رہا ہے، لا یستوی الاحیاء والاموات، مساوی نہیں ہو سکتے زندہ اور مردہ۔ تو یقیناً وہ قبرستان والے مردوں کی بات نہیں ہو رہی، انہی زندوں کی بات ہو رہی جو چلتے پھرتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم میں سے کچھ ایسے ہیں جو ظاہراً میں زندہ ہے لیکن قرآن کی نظر میں وہ مردہ ہے۔ اور کبھی اسی قرآن نے اسی انسانوں کو خطاب کر کے کہا ہے کل انعام بل ہم اضل، تم تو جانور ہو گئے ہو، جانوروں کی طرح ہو گئے ہو۔ کل انعام، انعام عربی میں جانوروں کہتے ہیں، کل انعام، تم تو جانور جیسی صفات رکھتے ہو۔ خواہشات نفسانی دیکھو اس قدر بھرپور ہے کہ جانور کو بھی پیچھے چھوڑ دیا تم نے۔ شہوت، اللہ تعالیٰ نے شہوت جانوروں کو دی ہے، عقل ملائکہ کو دی ہے، لیکن انسان ایک ایسا مخلوق ہے جس کے اندر عقل بھی دی ہے اور شہوت بھی دی ہے۔ اگر یہی انسان شہوت پہ قابو پا کر عقل اس کے اوپر غلبہ پا جائے تو یہی انسان ملک سے بھی زیادہ اونچا ہو جاتا ہے، جیسے پیغمبر اسلام کی منزل ہے۔ انسان کے اندر عقل بھی ہے، شہوت بھی ہے، لیکن اللہ نے ملائکہ کو عقل دیا ہے، شہوت نہیں دی ہے۔ جانوروں میں شہوت ہے، عقل نہیں ہے، لیکن انسان وہ مخلوق ہے جن کے اندر عقل بھی ہے، شہوت بھی ہے۔ اور اللہ نے یہ بھی کہہ دیا اے انسان، اگر تم نے اپنی شہوت پر قابو پا لیا اور عقل تیری شہوت پر غالب آ گئی تو تم ملائکہ کو بھی پیچھے چھوڑ دے گا۔ ملک کہے گا یا رسول اللہ اب میں ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکتا، اگر بڑھوں گا تو میرے پر جل جائیں گے۔ درود پڑھ محمد۔ یہی انسان کے اوپر شہوت غلبہ پا لے، اگر عقل کے اوپر یہ شہوت غلبہ پا لے گی تب یہی انسان کل انعام ہو جائے گا، جانور جیسا ہو جائے گا۔ بلکہ خدا کہہ رہا ہے بل ہم اضل، اس سے بھی زیادہ کہ گزرے ہو، اس سے بھی زیادہ گمراہ ہو چکے ہو تم لوگ۔
اور میں نے کل یہ بھی بات بتائی تھی کہ احیاء زندہ انسان کب ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، جب تمہیں ایمان والو جب تمہیں پکارے اللہ اور رسول تو تمہیں جواب دینا ہے، اذا دعاکم جب تمہیں بلائیں تو تم لبیک کہو، کیوں؟ لما یحییکم اسی میں تمہاری حیات ہے۔ اگر تم نے علی کو چھوڑا، اگر تم نے رسول کو چھوڑ کے کوئی دوسرا اگر راستہ اختیار کر لیا تو گویا تم زندہ تو نظر آ رہے ہو لیکن در حقیقت میں تم مردہ ہو۔ درود پڑھ لے محمد۔ ایک منزل اور ایک آگے بڑھی تو کلم نے کہا تھا کأنہ خشوب مسندہ، ابھی تک تو انسان جانور بن چکا تھا لیکن اب تو اللہ تصور کر رہا ہے کہ تم تو جانور بھی نہیں بلکہ ایک سوکھی لکڑی کی طرح ہو گئے ہو۔ وہ سوکھی لکڑی جو ہواؤں میں رکھ دی جاتی ہے، جس کو درخت اگر اس سوکھی لکڑی کو پانی بھی دیا جائے تو اس میں پھل اور پھول آنے والے نہیں ہیں۔ تو عزیزان، پیغام شہید کل بیان ہوا تھا کہ پیغام شہید یہ ہے کہ مر کے لوگوں کو حیات دینا ہے۔ امام قبری رضوان اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ ہم نے اتنے لاکھ شہید کیے ہیں لیکن اس کا ثمرہ ہم ماں کی گودیوں میں دیکھ رہے ہیں۔ ماں کی گودیوں میں جو بچے آئیں گے نا، وہ لوگ جو تربیت پائیں گے اسلامی حکومت میں تو وہ ہمارے لیے ثمرہ رہے گا، وہ ہمارے لیے پھل رہے گا۔ یقیناً ظاہر میں تو ہم نے بہت سارے کشتار دے دیے، بہت سارے لاکھوں شہید ہم نے دے دیے، قم میں خود 1 لاکھ شہید ہم نے دیے۔ ایران میں قم میں ہر گلی ہر کوچہ ایک شہید کے نام پر ہے، ہر گلی ایک کوچہ ایک شہید کے نام پہ رکھا گیا ہے، اس قدر انہوں نے دیا ہے۔ اور لبیک یا خمینی، ایک خمینی نے جب ایک اعلان کر دیا کہ تمہیں جبہے پر آنا ہے، لیکن جنگ نہیں تھی، اگر جنگ ہوتی تو آج عراق ایران کے قبضے میں ہوتا۔ امام خمینی نے اعلان کیا کہ یہ جنگ نہیں ہے، یہ دفاع ہے، یہ دفاع مقدس ہے، کیونکہ دشمن ہمارے گھر میں گھس آیا ہے، ہم اس کو پیچھے ڈھکلنا۔ ایک وجب بھی ایک بارش بھی ایران نے عراق کے اوپر قبضہ نہیں کیا بلکہ دشمن کو اپنے گھر سے باہر پھینکا، اور اس کے لیے ہزاروں شہید دینے پڑے۔ وہ صدام ملعون جس نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ میں 2 روز میں تہران پہ قبضہ کر لوں گا، 2 روز میں تہران پہ قبضہ کر لوں گا۔ یہ کب کی بات ہے؟ جب ابھی ادھر حکومت اسلامی بن رہی تھی، ابھی ادھر اسلامی حکومت امام خمینی فرانس سے آئے ہوئے تھے، ابھی یہاں تشکیل دے پا رہی تھی، اس کو بہانہ ملا، بلکہ اس کو بہانہ نہیں ملا بلکہ امریکہ کو بہانہ ملا۔ امریکہ نے سے وعدہ کیا کہ اسی وقت تم اٹیک کر سکتے ہو ایران پر، ابھی اٹیک کرو گے تو تم جو ہے تہران پہ قبضہ پاؤ گے۔ تو اس نے وہاں پر بڑی جمعیت میں اعلان کیا تھا کہ میں 2 دن میں تہران پہ قبضہ کروں گا، یہی 2 دن اس کو 8 سال لگ گئے، لیکن ایک بارش بھی وہ اپنے تصرف میں نہیں لا سکا، نہ ایک زمین پر قبضہ کر سکا۔ کیوں؟ ادھر ایک معنوی شخصیت تھی، ادھر ایک ولای شخصیت تھی، ادھر ایک مولا کے چاہنے والوں کی شخصیت تھی، ادھر پیسوں سے وہ بھرا جا رہا تھا، ادھر ایمان سے لوگوں کے قلوب کو بھرا جا رہا تھا۔ ایک درود پڑھ دے محمد۔ عرض کیا تھا کہ امام نے جو خطبے میں اعلان کیا ہے 25واں خطبہ نہج البلاغہ کے، امام نے جو بیان کیا کہ دیکھو معاویہ کی فوج ایک رہبر باطل کے ساتھ ہے لیکن وہ اس کے اطاعت گزار ہے، تمہیں رہبر حق ملا ہوا ہے لیکن تم اس کے اطاعت گزار نہیں ہو۔ وہ لوگ باطل پر ہے لیکن آپس میں متحد ہے، لیکن تم حق پر ہو لیکن آپس میں اختلاف کیے ہوئے ہو۔ وہ لوگ باطل پر ہے لیکن وہ امانت دار ہیں، تم لوگ حق پر ہو لیکن تمہیں خیانتیں ہیں۔ وہ لوگ باطل پر ہے لیکن انہوں نے مرکز آباد کی ہوئی ہے، تم حق پر ہو لیکن تم نے اپنے مرکزوں کو خراب کیا ہوا ہے۔ عزیزو، یہ وہی معاویہ کہ جس کے بارے میں لامنس رائٹر، ایک فرانسی رائٹر ہے بہت بڑا، اس نے معاویہ کے بارے میں لکھا ہے کہ ہم فرانسیوں کو، پورے اہل مغرب کو، یورپ کو معاویہ کا سونے کا پتلا بنا کر میدان میں نصب کر دینی چاہیے۔ لامنس رائٹر لکھتا ہے کہ معاویہ کا سونے کا پتلا بنا کے ہم غربیوں کو چاہیے کہ اس کے سونے کا پتلا بنا کر میدان میں نصب کر دو۔ کیوں؟ چونکہ یہی وہ شخصیت ہے جس نے یورپ میں اسلام لانے سے مانے ہوا ہے۔ اگر یہ معاویہ اختلاف پیدا نہ کرتا علوی اور عثمانی تو آج یورپ علویوں کی حکومت ہو جاتی، آج یورپ، فرانس، پورے اٹالی آج علوی حکومت ہوتی، اسلامی حکومت ہوتی۔
معاویہ نے چونکہ اختلاف پیدا کیا اور اس لیے آج اسلام یورپ میں نہیں پھیل سکا. درود پڑھیں محمد و تو یہ لامس نے اپنے تحقیق میں لکھا ہے کہ معاویہ سبب بنا کہ وہاں پر مسلمان نہیں آ سکے، جس کی وجہ سے آج اسلام وہاں پر دکھائی نہیں دیتا. لیکن عزیزو ایک چیز جو ہمیں پیغام کربلا سے ملتی ہے، جو امام حسین نے ہمیں دیا ہے، وہ ہے کربلا قرآن کی عملی تفسیر ہے. عملی تفسیر ہے کربلا. دیکھیے قرآن جو ہمارے پاس ہے وہ ہم لوگ زیادہ تر اس کو ثواب کی خاطر رکھے ہوئے ہیں. اگر ثواب پانا ہے، ثواب لینا ہے تو ہم لوگ قرآن اٹھا لیتے ہیں اور پڑھ لیتے ہیں. یا کسی کی اگر میت ہو جاتی ہے تو قرآن کو ہم اس کے ایصال ثواب کے لیے پڑھ دیتے ہیں. امیر المومنین کا فقرہ ہے کہ جو ہم ایصال ثواب کرتے ہیں اور جو کھانا ہم مرحوم کو یہ بخشواتے ہیں کہ ان کے لیے ایصال کرتے ہیں، اس قدر اہتمام کیا جاتا ہے. امام فرماتے ہیں کہ اگر اس زمانے میں کھجور لا کے دیا کرتے تھے، کسی نے لا کے کئی کشت امام کے پاس کھجور دیے تاکہ یہ مرحوم کے لیے جو ہے ایصال ثواب ہو جائے. جب سب کھجور ختم ہو گئے، ایک کھجور گرا ہوا تھا، تو امام نے اس کھجور کو اٹھا کے کہا اگر یہ ایک کھجور وہ مرنے والا اگر اپنی زندگی میں سے صدقہ دیتا تو کئی گنا اس کا ثواب حاصل ہوتا، جو اب اس وقت اس کے لیے ایصال کیا جا رہا ہے. ایصال ہم قرآن فقط ایصال کے لیے رکھ دیے ہیں، ثواب کی خاطر پڑھے. اگر وہی انسان روز اس قرآن کو پڑھتا اور اس کے اوپر عمل کرتا تو کہاں نہیں پہنچ جاتا اور کیا نہیں اس کے مراتب ہوتے ہیں. اور یہ جو ثواب قرآن میں رکھا گیا ہے کہ اس قرآن کو پڑھنے کے لیے اتنا ثواب ہے، سورہ توحید کو پڑھنے کا اتنا ثواب، آیت الکرسی کا ثواب، یہ ثواب اس لیے رکھا گیا ہے ترغیب کے خاطر، رغبت کے خاطر، تاکہ تم قرآن کی طرف آؤ، تاکہ تم قرآن کو پڑھنا شروع کرو، قرآن کو سمجھنا شروع کرو. یہ ترغیب کی خاطر ثواب رکھا گیا ہے. لیکن عزیزو در حقیقت قرآن یہ نہیں ہے. قرآن بقول ہمارے استاد جواد نقوی کہ آج بھی انسان پر آیت نازل ہو سکتی ہے. ایسا نہیں کہ 400 سال پہلے قرآن نازل ہو چکا، نہیں. آج اگر تم ایک قرآن کو سمجھ لو، ایک آیت کے مفہوم کو سمجھ لو، تو یوں سمجھ لو قرآن تمہارے دل پہ اترا ہے. صحابی رسول تشریف فرما ہے، ایک مرتبہ ایک شخص آگے کہتا ہے یا رسول اللہ میں قرآن پڑھنا چاہتا ہوں. پیغمبر نے ایک صحابی کو بھیجا، کہا اسے قرآن سکھا دو. جیسے ہی وہ صحابی اسے قرآن سکھانے کے لیے بیٹھے، جب اس آیت پر وہ پہنچا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. وہ یہ سنتے ہی اٹھا، اس نے کہا یہ قرآن ہے؟ کہا ہاں یہی قرآن ہے. اس نے کہا بس میں قرآن کو سمجھ چکا ہوں. اور یہ کہہ کر اٹھ کر چلا گیا. صحابی نے محسوس کیا کہ اس نے شاید قرآن کی توہین کی ہے. پیغمبر اسلام کے پاس آ کر کہتے یا رسول اللہ، وہ اس وقت یہ آیت سن کر ہی چلا گیا. پیغمبر نے کہا کہ سن کر نہیں گیا، سمجھ کر گیا ہے. اس کو یہ آیت سمجھ میں آ گئی ہے. جس قرآن میں یہ کہہ دے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ہر وہ چیز تم دیکھو گے جو تم نے خیر کا انجام دیا ہے اسے تمہیں قیامت کے دن دکھایا جائے گا. ہر وہ چیز جو تم نے شر کام کیا ولو ذرہ بھر بھی کیوں نہ ہو قیامت کے دن دکھایا جائے گا. بس اس کے لیے عملی جامع ہو گیا، اس کے وہ سمجھ گیا قرآن کیا ہے. ایسے ایسے بہش کے لوگ آتے تھے. عزیزہ قرآن فقط ثواب کے لیے نہیں، قرآن عمل کے لیے. قرآن صرف ثواب اس لیے بھی رکھا گیا تاکہ انسان قرآن کو پڑھنے کی ترغیب کرے. اور قرآن کی تفسیر دو طریقے کی ہوتی ہے. قرآن کی تعلیمات، الفاظ اور اس کے مفاہیم کو سمجھنے کا نام تفسیر ہے. قرآن کے الفاظ اور اس کے مفاہیم اور اس کے جو تصورات جو پردہ ہٹتا ہے، تفسیر یعنی الفاظ اور معنی کے درمیان سے پردہ کو ہٹا دینا، یہ ہے تفسیر. لیکن معانی سے حقائق تک پہنچنا یہ بہت مہم ہے. آپ کو ایک معنی تو معلوم ہو گیا ہے، لیکن اس کے حقائق تک پہنچنا یہ زیادہ مہم ہے. قرآن کے اندر انسان لفظ سے قل هو اللہ احد تو پڑھ لیتا ہے، اس کے الفاظ بھی ہم کو معلوم ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس کا کوئی باپ ہے نہ اس کا کوئی بیٹا. لیکن اس کے حقائق تک پہنچنا، اس کے معانی تک پہنچنا اور معانی سے حقائق تک پہنچنا یہ اصل تفسیر ہے. اور اسی چیز کو کربلا کے میدان میں امام حسین نے بتائی. اس لیے تو میں نے کہا کہ قرآن
کربلا قرآن کی عملی تفسیر ہے، یعنی جو قرآن میں آپ کو پڑھنا پڑے گا، کربلا میں آپ اسے دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے کربلا والوں نے اس کو بتایا ہے۔ اور قرآن کو، اچھا قرآن موضوع کس کا ہے؟ قرآن انسان، موضوع قرآن انسان ہے، اس لیے کہ جو قرآن بھیجا گیا ہے وہ انسان سازی کے لیے بھیجا گیا، انسانوں کو بنانے کے لیے بھیجا گیا ہے، ہدایت بشر کے لیے قرآن آیا ہے، انسان سازی کے لیے قرآن آیا ہے۔ اور جس کی اگر ہم امام حسین کی حیات کا مطالعہ کریں عزیزو تو ہم دیکھیں گے کہ امام کس قدر انس کو قرآن رکھتے تھے، کس قدر مانوس تھے امام قرآن سے۔ آپ کی ساری حیات کا اگر آپ مطالعہ کریں، آپ دیکھیں کہ عبد الرحمن ایک صحابی ہے، عبد الرحمن نے امام کے ایک فرزند کو تعلیم دی، قرآن کی تعلیم دی، انہیں سورہ فاتحہ پڑھنا سکھایا۔ ایک مرتبہ جیسے امام نے دیکھا عبد الرحمن کو بلا کر کئی ہزار کی تھیلی اشرفیاں جو عبد الرحمن کے ہاتھ میں دیتے، بعض کھڑے ہوئے صحابی نے پوچھا کہ مولا یہ تو بہت زیادہ رقم ہے جو آپ نے ان کو دے دی۔ امام کہتے ہیں کہ جو انہوں نے میرے بیٹے کو سکھایا ہے وہ اس سے بڑھ کے تو نہیں ہو سکتی، انہوں نے میرے بیٹے کو قرآن کی تعلیم دی ہے اور یہ سب سے بڑا کارنامہ ہے، میں نے تو ان کے مقابلے میں کچھ نہیں دیا۔ امام اپنی زندگی میں دیکھیں، خدا فرماتے ہیں لکم اسوتنا، میں تمہارے لیے اسوہ ہوں، اس طرح سے قرآن میں لقد کان فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، پیغمبر تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ امام خود فرماتے ہیں لکم فینا اسوۃ، میں تمہارے لیے اسوہ ہوں، میں تمہارے لیے آئیڈیل ہوں، یہ امام فرما رہے ہیں۔ اور عزیزو یہی نہیں، قرآن ہمیں کس چیز کا تعلیم دے رہا ہے؟ قرآن ہمیں سیرت ابراہیم کی تعلیم دے رہا ہے، ایک عملی جو پریکٹیکل جو قرآن نے ہمیں بتایا ہے، سیرت ابراہیم کو بتایا کہ ابراہیم نے جو جو کام انجام دیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، تمہیں وہ کام انجام دینا۔ کیا کیا حضرت ابراہیم نے؟ حضرت ابراہیم جوانی میں بت قدوں کو توڑ رہے تھے، وہ بت قدے کہ جن کے خود ان کے چچا کو بناتے تھے، بت قدے تھے آزر بتوں کو بناتے تھے، لیکن یہ جوان ابراہیم انہی بت قدوں کو توڑ رہے تھے۔ اور خداوند عالم کیا کہہ رہا ہے کہ تمہیں حج میں آ کر مقام ابراہیم پر ٹھہرنا ہے، اس کے پیچھے تمہیں 2 رکعت نماز پڑھنی ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ مقام ابراہیم پر وہی آ سکتا ہے کہ جو اپنے ذہنوں سے ان بتوں کو توڑے، یا ان بتوں جو ہمارے سامنے، ہم جو بت ہمارے سامنے ہوتے ہیں، یا وہ جو طاغوت یا وہ ظالم جو ہمارے سامنے ہوتے ہیں، ہم انہیں درگزر کر کے نکل جاتے ہیں۔ یہ سیرت ابراہیم نہیں ہے، سیرت ابراہیم یہ کہ طاغوت کے سامنے کلمہ حق کو پڑھنا سیرت ابراہیم۔ سیرت ابراہیم جو قرآن جو عملی بتا رہا ہے، طاغوت کے سامنے کلمہ توحید کو پڑھ رہے ہیں۔ نمرود کے سامنے جب نمرود کہتا ہے کہ تمہارا خدا کون؟ حضرت ابراہیم کہتے ہیں میرا خدا وہ ہے جو مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ نمرود نے کہا کہ تو میں بھی کر سکتا ہوں، جو قیدی جس کے لیے جو ہے نا موت مقرر کر دی گئی تھی اس کو لاتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، اور جو راہ چلتے ہوئے انسان کو لے کے اسے قتل کرا دیتا ہے۔ وہ کہا کہ یہ بھی میں کام کر سکتا ہوں، جو جس کے لیے پھانسی کی سزا تھی میں نے اسے چھوڑ دیا، اور ایک آزاد انسان کو میں نے مار دیا۔ یعنی اس کی سمجھ میں نہیں آیا۔ حضرت ابراہیم نے ایک بہترین دلیل دی۔ حضرت ابراہیم نے کہا میرا خدا وہ ہے جو مشرق سے سورج نکال کر مغرب میں ڈبوتا ہے، اگر تو یہ کام کر سکتا ہے تو بتا۔ اب وہ خاموش ہے، اب وہ خاموش ہے، اب وہ کچھ نہیں کر سکا۔ تو عزیزو سیرت ابراہیمی کو جو خداوند عالم قرآن میں بیان کر رہا ہے کہ بلاؤ ان کو، اے ابراہیم نے دعوت تو حج کی، حج بھی اعلان کرو، حج کا اعلان کرو۔ یہ بھی وہی ترغیب ہے، حج کا اعلان۔ یہ جو ترغیب یعنی رغبت دینا، کسی اگر قوم کو، کسی ملت کو اگر بلانا ہو تو ان کو ترغیب دینا ضروری ہوتا ہے۔ معافی چاہتا ہوں، مثال بہت وہ ہے، اگر ہمیں مجلس کو بہت زیادہ پاپولر کرنا ہے، بڑی بنانا ہے اور کامیاب بنانا ہے تو ضروری ہو جاتا ہے کہ اس میں مجلس میں کھانا ضرور رکھیں، چونکہ لوگ کھانے کی ترغیب سنتے ہی جمع ہو جاتے ہیں۔ لیکن آج کل ایسا نہیں ہونا چاہیے، مجالس سے عزا میں ایسا نہیں کہ کھانا ہو تو مجلس میں جایا جائے، لیکن عزائے حسینی ترغیب غذائے تناول طعام میں نہیں جمع ہونی چاہیے، عزائے حسینی ذکر حسین میں جمع ہو۔ تو یہ اعلان جو حج کا کیا جا رہا ہے، یہ ترغیب دلا جا رہی ہے، اے ابراہیم بلاؤ لوگوں پر حج کو۔ اگر پروردگار تجھے ثواب ہی دینا ہے تو ہمیں وہاں پر بلا کے کرنا کیا چاہتا؟ خدا اگر تو ثواب ہی دینا چاہا تو ہمیں
گھر بیٹھے ہو حج کا ثواب کیوں نہیں ملتا؟ وہ خدا جو شکم مادر میں بچے کو غذا پہنچا سکتا ہے، تو کیا وہ خدا گھر میں بیٹھے ہوئے انسان کو حج کا ثواب نہیں پہنچا سکتا؟ لیکن خداوند عالم چاہ رہا ہے کہ تمہیں عملی میدان میں لانا ہے، پریکٹیکل میدان میں تمہیں حج پہ لانا ہے۔ حج یعنی قصد کرنا۔ کس چیز کا قصد کرنا ہے؟ سیرت ابراہیم کا قصد کرنا ہے، وہ کام انجام دینا ہے جو حضرت ابراہیم نے انجام دیا ہے۔ حضرت ابراہیم نے ایسا کون سا کام انجام دیا ہے؟ حضرت ابراہیم نے جوانی میں بتوں کو توڑا ہے، طاغوت کے سامنے کلمہ حق پڑھا ہے۔ تمہیں بھی مقام ابراہیم پہ آ کے جب نماز پڑھنے کے لیے ٹھہرو تو دیکھو دائیں اور بائیں جانب دیکھو کہ تم نے کہیں دنیاوی بت تو نہیں بنا لیے ہیں، کہ تمہارے اطراف میں طاغوت تو نہیں ہے، کیا تم طاغوت کے سلطے میں تو نہیں آ گئے؟ تمہارے اوپر جو طاغوت تو حکومت نہیں کر رہا ہے۔ سیرت ابراہیم یہ ہے کہ طاغوت کو پسند نہیں کرتے تھے، ظالم کو پسند نہیں کرتے تھے۔ سیرت ابراہیم یہ ہے کہ جہاں کہیں بھی بت دیکھتے اسے توڑ دیتے تھے۔ مشہور واقعہ ہے، میں دہرانا نہیں چاہتا، کہ جب سب قریے والے چلے گئے، گاؤں والے بتوں کو رکھ کے عید منانے چلے گئے، حضرت ابراہیم سے کہا کہ چلو تم بھی، کہا کہ میں نہیں آؤں گا، میں مریض ہوں، کہا انا سقیم ہوں۔ جب وہ سب چلے گئے، حضرت ابراہیم نے ہتھوڑا لیا اور تمام بت کدے میں رہنے والے بتوں کو توڑ دیا، اور وہ ہتھوڑا جو ہے اس بڑے بت کے ہاتھ میں دے دیا۔ اب جب وہ لوگ واپس آئے ہیں بت پرست، آگے دیکھیں کہ ان کے پورے بت ٹوٹے ہوئے، کسی کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی، کسی کے ہاتھ، کسی کا سر۔ وہ سمجھ گئے کہ ایک ہی انسان ہے جو اس کام کو انجام دے سکتا ہے، وہ جوان وہ ابراہیم ہے۔ اور جب معرکہ طے پایا، عدالت طے پائی، حضرت ابراہیم کو بلایا گیا تو حضرت ابراہیم نے بہترین دلیل ان کے سامنے یہ رکھی، اگر یہ کام میں نے کیا ہے تو تم اپنے بتوں سے کیوں نہیں پوچھ لیتے کہ یہ کس نے کیا ہے؟ وہ خاموش ہو گئے، بت کیا جواب دیں گے؟ وہ اس منطق کو سمجھ گئے کہ ہم ایسے کی پرستش کر رہے ہیں کہ جو اپنا بھی دفاع نہیں کر سکتا۔ ہم کیسے کی پرستش کر رہے ہیں جو اپنا خود کا دفاع نہیں کر سکتا؟ ابراہیم نے یہاں پر ایک منطق کو بتا دیا کہ تم کس کی پرستش کر رہے ہو؟ تم ستاروں کی پرستش کر رہے ہو، تم سورج کی پرستش کر رہے ہو، تم بتوں کی پرستش کر رہے ہو۔ بس جو مقام ابراہیم پر جائے گا عزیزو، جو مقام ابراہیم پر آئے گا تو اسے ان بتوں کو توڑنا ہوگا جو طاغوت کے بت ہوں گے۔ جناب حاجرہ کی سیرت کو عملی جامہ پہنانا ہے، حج پہ جانا ہے۔ حج ثواب کا کام نہیں ہے، حج پریکٹیکل کا کام ہے۔ حج میں جناب حاجرہ نے جو عمل انجام دیا ہے، اپنے بچے کی پیاس میں جو آپ نے دوڑ لگائی ہے صفا و مروہ کو، آپ کو بھی وہاں پر دوڑ لگانا ہے۔ گویا بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ حاجرہ کون؟ وہ حاجرہ کہ جنہوں نے جب یہ آیت نازل ہوئی کہ وادی ذی زرع، تمہیں اپنے بچے اور بیوی کو ایک ایسی وادی میں چھوڑنا ہے جہاں پر کوئی زراعت نہیں ہوگی، جہاں کوئی پانی نہیں ہوگا۔ حضرت ابراہیم وہاں چھوڑ کر آیا اور جناب حاجرہ نے کچھ نہیں کہا۔ یہ عملی پریکٹیکل اللہ تعالیٰ خدا چاہتا ہے کہ اس کو باقی رکھا جائے۔ بس عزیزو، اسی طریقے سے اگر ہم کربلا کو دیکھیں تو کربلا بھی سیرت عملی کا نام ہے، اس لیے کہ زیارت امام حسین کی جتنی تاکید آئی ہے نا عزیزو، کسی اور امام کی زیارتوں کی تاکید نہیں آئی ہے۔ کربلا میں عرفے کے دن زیارت امام حسین کی بہت تاکید آئی ہے۔ وہ ساروں نے گمان کیا ہے کہ آخر عرفے ہی کے دن کیوں زیارت امام حسین جانے کی تاکید کی گئی ہے؟ کیا ایسا نہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ کعبے کے مقابلے میں ایک کعبہ بنا دیا جا رہا ہو، ایک کعبے کے مقابلے میں ایک دوسرا کعبہ بنا دیا جا؟ لوگوں کی یہ سوچ تھی۔ ایک رائٹر کہتا ہے کہ جب میں نے مومنین کے اور علماءوں کے، معصومین کے فتووں کو جب میں نے جمع کیا، روایتوں کو جمع کیا، تو میں نے دیکھا کہ کربلا میں زیادہ ثواب روز عرفہ رکھا گیا ہے۔ جو شخص روز عرفہ زیارت حسین کو جاتا ہے اس کے ایک ایک قدم پہ حج کا ثواب رکھا گیا ہے۔ یہ رائٹر کہتا ہے کہ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، میں یہ سوچ رہا تھا کہ شاید ایک کعبے کے مقابلے میں دوسرا کعبہ بنایا جا رہا ہے۔ ایک مرتبہ یہ خود جب حج پر گئے تو انہوں نے دیکھا کہ عرفہ اور منی پہ صرف ثواب نظر آ رہا ہے، لوگ شعور نہیں پیدا کر رہے ہیں۔ اس لیے کربلا کی زیارت کو زیادہ اہمیت دی گئی ہے کہ جو کربلا آئے گا وہ عرفے کی اہمیت کو سمجھے گا، چونکہ وہ عبادت ہے، یہاں پر شعور ملے گا، شعور عبادت یہاں ملے گی۔ وہاں فقط